امریکہ ایران جنگ 2026 فاتح کون؟ فروری 2026 تاریخ کا وہ سیاہ ترین مہینہ جب دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ اور اس کا اتحادی اسرائیل تھا، اور دوسری طرف مشرقی وسطی کا وہ ضدی ملک جس نے جھکنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر آفیشیل چینل۔ امید ہے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران کے درمیان جو جنگ تھی، جو ابھی سیز فائر پاکستان نے کروایا، اس میں فاتح کون ہوا اور اس کا کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا۔ ایک طرف امریکہ اور اس کا اتحادی اسرائیل تھا، تو دوسری طرف مشرقی وسطی کا وہ ضدی ملک جس نے جھکنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میری مراد یعنی ایران۔ صرف چند گھنٹوں میں 900 فضائی حملے، ایران کی سپریم لیڈر علی خامنائی کی موت، اور جواب میں اسرائیل اور امریکہ اڈوں پر سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کی برسات۔ ابن ہورمز بلاک، عالمی معیشت تباہ، اور دنیا بھر میں پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ لیکن اب جب کہ پاکستان کی ثالثی کے بعد اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان ایک تاریخی معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، دنیا بھر کے ذہنوں میں صرف ایک سوال گھوم رہا ہے: آخر اس تباہ کن جنگ کو جیتے گا کون، اور یہ جنگ کون جیتا؟ کیا امریکہ نے ایران کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا، یا ایران نے سپر پاور کا غرور خاک میں ملا دیا؟ اور اس سب میں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور سیاسی قیادت کا کیا کردار تھا؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اس جنگ کے وہ سچائی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ سچ وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 28 فروری 2026 کو۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک خفیہ منصوبے کے تحت ایران پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس مشن کو نام دیا گیا تھا آپریشن ہیبک فیوری۔ امریکہ کا مقصد صاف تھا: ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور وہاں کی حکومت کا تختہ الٹنا۔ امریکی اور اسرائیلی فوجی فائٹر جیٹس نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو بائی پاس کرتے ہوئے تہران، اصفہان اور شیراز سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک ہی دن میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کی ملٹری کمانڈر کے متحد اعلیٰ حکام جہاں بھاگ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ سپریم لیڈر کی موت کے بعد ایرانی فوج اور وہاں کی عوام ہتھیار ڈال دے گی اور ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ لیکن یہاں امریکہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ ایرانی قوم کو رد عمل کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے۔
جیسے ہی تہران سے قیادت کی شہادت کی خبر آئی، ایران کے ان سیکنڈ ان کمانڈر اور پاسداران انقلاب نے آپریشن زلزلہ کا اعلان کر دیا۔ ایران نے اپنے زیر زمین چھپے ہوئے میزائل شہروں کے دروازے کھول دیے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران نے وہ کیا جس کی توقع پیٹاگون کو بھی نہیں تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں فتح اور خیبر جیسے ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائل اسرائیل کے تل حبیب اور حیفا شہروں پر داغ دیے گئے۔ صرف یہی نہیں، عراق، شام اور اردن موجود امریکی فوجی اڈوں پر ڈرونز کی برسات کر دی گئی۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، ایران نے اپنے سب سے خطرناک بنتے کا استعمال کیا، یعنی آبنائے ہورمز کا مکمل ناکہ بندی۔ دنیا کے 1/3 تیل کی سپلائی اس راستے سے ہوتی تھی۔ ایران نے وہاں بارودی سرنگیں بچھا دیں اور تجارتی جہازوں پر حملہ شروع کر دیا۔ جواب میں امریکہ نے بھی ایران کی بحری ناکہ بندی کو کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں، اور امریکہ کی اتحادی عرب ممالک جیسے سعودیہ عرب اور متحدہ عرب امارات بھی اس جنگ کی زرد میں آ گئے۔ دنیا ایک بہت بڑے اقتصادی بحران میں دھنس چکی تھی۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر یہ جنگ جیتا کون؟ جو ہمارا سوال تھا کہ آخر یہ جنگ جیتا کون؟ اتنی تباہی پوری دنیا کو، تیل کا بحران اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ آخر یہ جنگ جیتا کون؟ کس کو نقصان اور کس کو فائدہ ہوا؟ اگر ہم فوجی نقصان کی بات کریں تو دونوں طرف تباہی مچ چکی تھی۔ چلیں دونوں کے نقصانات اور فائدے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی۔ تکنیکی طور پر انہوں نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا۔ ان کی سب سے بڑے لیڈر دنیا میں نہیں رہے تھے۔ واشنگٹن اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہا تھا، لیکن کیا وہ ایران پر قبضہ کر پائے؟ نہیں۔ کیا وہ ایرانی حکومت کو بدل پائے؟ نہیں۔ کیا وہ ایرانی حکومت کو بدل پائے؟ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران نے اپنے لیڈر کھوئے، اپنی معیشت تباہ کروائی، لیکن اس کے باوجود ایران نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایران کی میزائل پاور نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو ناکام بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ ایران وہ کر سکتے ہیں، ایران کو دبا تو سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے بین الاقوامی ماہرین کے مطابق یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتا۔ یہ ایک اسٹیل میٹ یعنی تاحال تھا جہاں دونوں فریقین ایک دوسرے کے مزید نقصان تو پہنچا سکتے تھے، لیکن مکمل فتح حاصل کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ دنیا سمجھ چکی تھی کہ اگر یہ جنگ مزید چند ہفتے چلی تو اگلے قدم ایٹمی تباہی ہو سکتی ہے۔ اگلا قدم ایٹمی تباہی ہو سکتی ہے۔ جب دنیا اس ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تڑپ رہی تھی، تب انٹری ہوئی پاکستان کی۔ لو جی، پاکستان کی بھی انٹری اب ہو گئی ہے۔ پاکستان جو کہ خطے میں ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس کی ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں، انہوں نے خاموشی تماشائی بنے رہنے کی بجائے عالمی امن کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔
اپریل 2026 میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور خصوصاً طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی روایتی اور عسکری سفارتکاری کا آغاز کیا۔ پاکستان نے دونوں فریقین کو خبردار کیا کہ یہ جنگ پورے خطے کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ پاکستان کی اس مخلصانہ ثالثی کا اثر ہوا اور اپریل کے آخر میں پہلی بار عارضی جنگ بندی ہوئی، اور پھر آیا وہ تاریخی دن 17 جون 2026۔ اسلام آباد میں ایک ہائی لیول سمٹ ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی جہاں امریکہ اور ایران کے نمائندے آمنے سامنے بیٹھے۔ پاکستان کی سرپرستی میں ایک تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے جس کا اسلام آباد میں میوزیم کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک فوری طور پر تمام جارحانہ فوجی کارروائیاں روک دیں گے۔ ایران اگلے 60 دنوں تک آبنۂ ہرمز بین الاقوامی تجارت کے لیے دوبارہ کھول دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے بحری اور اقتصادی ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد میوزیم کے بعد اب صورتحال پرسکون تو ہے، لیکن سرحدوں پر اب بھی تناؤ موجود ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس جنگ میں فتح کسی ملک کی نہیں ہوئی، بلکہ اگر کسی کی جیت ہوئی ہے تو وہ ہے امن کی، اور اس امن کو قائم کرنے میں پاکستان کا کردار تاریخ کے سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ ایران نے ثابت کیا کہ غیرت مند قومیں سپر پاور کے سامنے جھکتی نہیں ہیں، اور امریکہ نے جان لیا کہ ہر جنگ گولی اور بارود سے نہیں جیتی جا سکتی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں اس جنگ کا اصل فاتح کون ہے؟ کیا امریکہ ایران کو کمزور کرنے میں کامیاب رہا اور ایران نے اپنی طاقت کا لوا منوایا؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیل اور تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔